نصیب یوں میرا جاگا، درود پڑھ پڑھ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی، تو کیا تم نے اسے دیکھا کہ جس نے روگردانی کی، منہ موڑا اور کچھ عطا کیا اور باقی رکھا۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ آیت ولید ابن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی کہ ولید ابن مغیرہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں دین میں آپ کے اتباع کروں گا۔ پھر اس کی قوم نے اسے عار دلایا کہ تو اپنے بزرگوں کے دین سے پھر رہا ہے، تو گمراہ ہو رہا ہے۔ تو اس پر اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، اللہ کی گرفت سے مجھے خوف ہے، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ میں تمہارے عذاب کو اپنے سر پہ لے لوں گا، تمہارا عذاب میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، بس تم یہ کرو کہ کچھ مال تم مجھے دے دو۔ تو اس نے مال دینے کا وعدہ کیا اور پھر دین پر، جو مذہب اسلام پر جو ایمان لانے کا اس نے وعدہ کیا تھا، اس سے پھر گیا، اور جن لوگوں نے اس سے مال کا مطالبہ کیا تھا ان کو کچھ مال دیا اور باقی رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی کہ اس نے کہا تھا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اچھے اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آتا قلیلا واکدا، کہ اس نے کچھ ادا کیا، یعنی دین کا کچھ حق ادا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتوں کا اقرار کیا، واکدا، اور باقی باتوں کا اس نے انکار کیا۔ اعنده علم الغیب فهو یرا، تو کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی دوسرا اس کے عذاب کو اٹھا لے گا اور اس کے عذاب کو اپنے ذمے لے لے گا؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، تو کیا اسے وہ خبر نہیں آئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے؟ اب وہ خبر کیا ہے تو وہ خود ابھی آگے آ رہی ہے۔ تو فرمایا کیا اسے وہ خبر نہیں آئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے صحیفوں میں ہے جنہوں نے پورا حق ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت بیان کی گئی کہ انہوں نے پورا حق ادا کیا، یعنی انہیں جو بھی حکم خداوندی ہوا اس پر وہ کامل اور اکمل طور سے ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ اگر بیٹے کو بھی ذبح کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے بیٹے کی قربانی سے بھی راہ حق میں دریغ نہیں کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، جو کتاب نازل ہوئی یعنی توریت، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، تو ان سب میں خبر دی گئی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کیا اسے وہ خبر نہیں آئی؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی ہر ایک کو قیامت میں اپنا ہی بدلہ ملے گا اور کسی دوسرے کا گناہ کسی دوسرے کے سر پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل ان کی قوم کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو قوم کے لوگ اس کو اگر دیکھتے کہ وہ معزز ہے تو اس کے بدلے میں کسی دوسرے کو اس کے گناہ کی سزا دے دیتے۔ کسی شخص نے کسی کا قتل کر دیا تو اس کے عوض میں کسی دوسرے کو وہ قتل کر دیتے، اس کے بھائی کو، اس کی بیوی کو، اس کے غلام کو، کسی کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب تشریف آوری ہو گئی تو آپ نے انہیں اس کام سے منع فرمایا اور فرمایا کہ کسی جان کا وبال کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جاتا ہے، کسی کے گناہ پر کوئی دوسرا ماخوذ نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کے شریعت میں یہ حکم نازل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اسے وہ خبر نہیں آئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے؟ اور وہ خبر کیا ہے کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان وہی پائے گا جو اس نے کیا ہے،
انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جو اس نے کوشش کی، یعنی انسان کو اسی کے عمل کا بدلہ ملے گا، کسی دوسرے کے عمل کا بدلہ نہیں ملے گا۔ یہ آیت کریمہ جو ہے اعمال سیئہ پر محمول ہے کہ اگر ایک شخص گناہ کرے تو اس کا وبال جو ہوگا وہ اسی کو ملے گا، کسی دوسرے کو نہیں ملے گا۔ اور اگر اسے اعمال حسنہ پر محمول کیا جائے، نیک اعمال پر محمول کیا جائے، تو مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ کہ ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے۔ اس آیت کریمہ سے وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ یہ آیت کریمہ منسوخ ہے، یعنی اب اس کا حکم اٹھا لیا گیا ہے، اس کا حکم اب باقی نہیں رہا، کیونکہ ایک کے نیک عمل کا بدلہ دوسرے کو ملتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحقنا بہم ذریتہم کہ ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے، یعنی جنتیوں کے اولاد کو جنتیوں کے برابر درجہ عطا کر دیا جائے گا، اگرچہ ان کے اعمال کم ہوں، یہ ان کے والدین کی خوشی کے لیے ہوگا۔ اور ایسے ہی بہت ساری احادیث کریمہ سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ ایک شخص کے نیک عمل کا بدلہ دوسرے شخص کو ملتا ہے، جیسے کہ مشکات شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے 3 عمل دنیا میں باقی رہتے ہیں۔ وہ 3 عمل کون سے؟ فرمایا کہ ایک تو علم کہ جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور دوسرا کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے، اور تیسرا او ولد صالح یدعو لہ کہ اگر کوئی شخص نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے پھر وہ نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کا فائدہ بھی اس مردے کو پہنچاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بندہ دنیا میں نیک عمل کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اور اس کا فائدہ مردے کو مل رہا ہے، حالانکہ اس مردے نے یہ عمل نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں کیے جانے والے اعمال کی جزا اللہ تبارک و تعالی مردوں کو عطا فرماتا ہے۔ ایسے ایک اور حدیث پاک میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے لیے کیا عمل کروں؟ تو سرکار نے پانی کا حکم دیا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے کنواں کھود دیا، اور سرکار نے وہاں پر حاضر ہو کر کے ارشاد فرمایا حاضر جو ام سعد کہ یہ کنواں جو ہے ام سعد کے لیے ہے، سعد کی ماں کے لیے ہے۔ تو دیکھیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، اور اس کے اجر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حاضر جو ام سعد فرمایا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر بندہ نیک عمل کرے اور اس کا ایصال ثواب مردوں کو کر دے تو مردوں کو اس کا ثواب ملتا ہے، مردوں کو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ تو وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کے بارے میں مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہے، اور ناسخ وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ یہ آیت کریمہ ہے۔ آگے فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ اور اس کی کوشش اسے دکھائی جائے گی، یعنی دنیا میں جو عمل کیے ہیں وہ قیامت کے دن سب سامنے ہوں گے۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا جو دنیا میں اس نے کیا ہے، نیک عمل یا برے عمل۔ تو برے عمل کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی فرماتا ہے، لیکن نیک عمل جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اللہ نے خود فرمایا وَمَا أَلْتَنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ اور ہم ان کے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ تو نیک عمل جو ہوتے ہیں ان کا پورا بدلہ بندوں کو دیا جاتا ہے، اس میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ اور یہ کہ تمہیں رب کی طرف ہی لوٹنا ہے مرنے کے بعد آخرت میں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ اور وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، کہ غم دینے والا اور خوشی دینے والا یہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی غم اور خوشی نہیں دے سکتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اور وہی ہے جس نے موت عطا فرمائی پھر زندہ فرمایا۔ موت عطا فرمانے کا مطلب کہ دنیا میں موت عطا فرما کر کے آخرت کی زندگی عطا کی، یا مطلب یہ ہے کہ باپ دادا کو موت عطا فرمائی اور ان کی جگہ پر پھر ان کے اولاد کو زندگی بخشی، یا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو کفر کی موت عطا فرمائی کہ وہ کفر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ایمان والوں کو ایمانی زندگی عطا فرما کر کے انہیں وقار اور عروج بخشا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ اور وہی ہے جس نے جوڑے پیدا فرمائے، مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، من نطفۃ نطفے سے، اذا تمنا جب وہ رحم مادر میں ڈالا جائے۔
تو نطفے سے تخلیق فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ اسی پر ہے دوبارہ اٹھانا، قیامت میں زندگی عطا فرمانا، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی قدرت ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا قیامت میں زندہ نہیں فرما سکتا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور وہی ہے جس نے غنا عطا فرمائی اور قناعت عطا فرمائی، کہ ان ساری چیزوں کو عطا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، کہ جسے چاہے بے نیاز کر دے، مالدار کر دے، اور جسے چاہے غریب رکھے، اور پھر جو مال اس کو دیا ہے، جو کچھ اس کو دیا ہے، اس پر صبر و شکر کرنے کی اسے توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہی شعرا کا رب ہے۔ یہ شعرا کیا ہے؟ تو شعرا ایک ستارے کا نام ہے جو موسم گرما میں تحویل جوزا کے وقت نظر آتا ہے۔ تحویل جوزا 12 برج ہوتے ہیں، اور ان 12 برجوں میں سورج گردش کرتا ہے۔ پورے سال میں سورج کی گردش انہیں 12 برجوں میں ہوا کرتی ہے، اور انہیں 12 برجوں میں سے ایک برج کا نام جوزا ہے۔ سورج 22 سے 23 مئی کو برج ثور سے برج جوزا کی طرف منتقل ہوتا ہے، یعنی مئی کے آغاز میں جو ہے وہ برج ثور میں ہوتا ہے، پھر 22 سے 23 مئی کو جو ہے وہ برج جوزا میں منتقل ہوتا ہے، اور پھر ایک مہینہ یعنی 21 جون تک یہ برج جوزا میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد برج سرطان میں آتا ہے۔ تو جب تحویل جوزا ہوتی ہے، یعنی سورج برج ثور سے برج جوزا میں انتقال کرتا ہے، منتقل ہوتا ہے، تو اسی وقت یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ اہل عرب میں زمانہ جاہلیت میں معمول یہ تھا کہ جب ستارہ یہ طلوع ہوتا تھا تو یہ اس کی پرستش کیا کرتے تھے، اس ستارے کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس ستارے کی تم پوجا کرتے ہو اس کا پیدا فرمانے والا اور اس کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لہذا یہ ستارہ لائق عبادت نہیں ہو سکتا ہے، وہ لائق عبادت ہے جو خود اس کا رب ہے، جو اس کا پیدا فرمانے والا ہے اس ستارے کا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات ہے، لہذا اسی کی پرستش کرو۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور وہی ہے جس نے عاد اولا کو ہلاک فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام عاد تھا، وہ نافرمان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور ان کو ہلاک فرمایا۔ وَثَمُودَ، اور قوم سمود کو ہلاک فرمایا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، فما ابقا، تو کسی کو باقی نہیں رکھا۔ وقوم نوح من قبل، اور ان سے پہلے قوم عاد سے پہلے، قوم سمود سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کو ہلاک فرمایا۔ وقوم نوح من قبل، اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا۔ انہم کانوا ہم اظلم واطغى، وہ ان سے زیادہ ظالم اور ان سے زیادہ سرکش تھے۔ ان کے ظلم اور سرکشی کا عالم یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے درمیان تقریباً 1000 سال تک تبلیغ کرتے رہے، یعنی 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام ان کے درمیان تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان میں سے صرف چند افراد کے علاوہ 70-72 افراد تھے، ان کے علاوہ جو ہے باقی کوئی ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا اور ان کو بے ہلاک فرمایا۔ والمؤتفقۃ اہوا، اور اس نے الٹنے والی بستی کو گرایا، حضرت لوط علیہ السلام کی بستی، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بستی کو اکھاڑ لیا تھا اور آسمان کے قریب لے جا کر کے پلٹ دیا تھا۔ ان تمام قوموں کی ہلاکت کا تفصیلی ذکر جو ہے سورہ ذاریات کے بیان میں گزر چکا ہے، وہاں پر آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ فغشاها ما غشا، تو اس پر چھا گیا جو کچھ بھی چھایا۔ اب وہ چھانے والی کون چیز تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کو اوپر سے الٹ دیا، اور الٹنے کے بعد ان پر پتھروں کی بارش فرمائی، اور اسی کو فرمایا فغشاها ما غشا، تو اس پر چھا گیا جو چھانے والا تھا۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، تو اے سننے والے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو فرمایا ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ڈر سنانے والے ہیں پہلے ڈر سنانے والوں کی طرح۔ آزفت الآزفہ، قریب ہو گئی، قریب ہونے والی، اس سے مراد قیامت ہے کہ قیامت قریب ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور اللہ کے علاوہ اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ کی قیامت کو ظاہر فرمائے گا، یا اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی جو حولناکیاں ہیں
جو قیامت کی سختیاں ہیں ان کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا قیامت کی سختیوں کو دور فرما دے گا۔ بعض نیک بندے ایسے ہوں گے کہ قیامت کا 50 سالہ دن ان کے لیے بالکل ہلکا سا گزرے گا، بس اتنا سا وقت انہیں معلوم ہوگا کہ جیسے ایک وقت کی نماز ادا کرنے میں وقت لگتا ہے، بس اتنا سا وقت قیامت کا انہیں معلوم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ، یعنی قیامت کی سختیوں کو اور اس کی ہولناکیوں کو اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم اسی بات پر تعجب کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈر سنانے والا بھیج دیا جو تمہیں قیامت کے ڈر سے، اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعیدیں سنائی ہیں ان پر تمہیں رونے کا مقام ہے، تمہیں رونا چاہیے، لیکن تمہیں اس پر ہنسی آتی ہے، تم روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم کھیل میں پڑے ہو، یعنی اللہ کے عذاب سے تم غافل ہو اور اس کے عذاب کا خوف نہیں ہے۔ فَاسْجُدُوا، تو اللہ ہی کو سجدہ کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اسی کا سجدہ کرو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، تو اللہ ہی کو سجدہ کرو۔ وَاعْبُدُوا، اور اس کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، لہذا یہاں پر سجدہ کر لیا جائے۔